ہاں میرے دوست، ہاں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں، بڑے پیار سے مان جاؤ، مان جاؤ، اپنی زندگی کو سمجھ لو، اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھ لو۔ اللہ کی قسم ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس دنیا کو خیر باد کہنا ہے۔ ارے اپنی زندگی کو سمجھ لو، سمجھ لو، سمجھ لو۔ عقل مند یہی ہے جو اللہ کے حکموں کو اپنا لے، یہی عقل مند ہے۔ آج ہماری زندگی دیکھو تو صحیح کیسی گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے حکموں کو توڑ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ دیکھو سب سے پہلی بات سننا کوئی زیادہ پسند ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں کرتا ہے؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل اتنا کالا کر لیا ہے کہ بات اس جب چوٹ لگتی ہے نا اس دل پہ، اس گندے دل پہ جب چوٹ لگتی ہے تو دل ڈرتا ہے، پھر دل ڈرتا ہے کہ تو نے کیا کر لیا۔ دل چاہتا ہے، انسان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لیکن پھر شیطان اسے بہکا لیتا ہے۔ ہاں، انسان اتنا پتھر نہیں ہوا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کو انکار ہی کر دے۔ ہاں، انسان اتنا پتھر نہیں ہوا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ تو توبہ کر، اللہ سے محبت کر، اللہ سے باتیں کر۔ پھر ایک جو اس کے ساتھ شیطان ہے نا، وہ بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو کتنی بات کری، لیکن اس بات کو سمجھو کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام نہ کریں کہ کل ہمارے پکڑ کا ذریعہ بنے، کل ہم اس چیز کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ایسے کام کیے۔ کیسے کام؟ کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں۔ آج انسان دیکھو نا، کتنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو ہم یہ گالی میں بکتے ہیں نا، گالیاں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، ریکارڈنگ، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ سب دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو نا ایک بات کا حساب لے گا، ایک بات کا، سمجھتے ہو؟ ایک بات کا، کیا بولا، کیوں بولا، کیسے بولا، کس وجہ سے بولا۔ اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کو جھٹلایا، کیوں جھٹلایا؟ یقین نہیں تھا، نماز چھوڑ دی، ایک وقت کی نماز، اللہ پوچھے گا فلاں نماز کیوں چھوڑی تم نے؟ میں ایک مثال دوں، حالانکہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ہمارے ساتھ ہو نہ جائے کہ ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی، ساری زندگی، لیکن ایک وقت کی قضا ہو گئی تھی، ایک وقت کی قضا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ فلاں وقت کی قضا کیوں ہوئی؟ بتاؤ، اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ کے کم نہیں کرے گا۔ اب دیکھو، اللہ تو اللہ ہے، جسے چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے، لیکن اللہ ایک چیز کا حساب لے گا۔ جو ثواب ہمیں ساری نمازوں کا ملا ہے، جو نماز چھوڑ گی، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ بتاؤ۔ ہاں، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوڑ دی۔ اب میرے بھائیوں، زندگی میں رہتے ہوئے ہم ایسے کام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسا نیک بنا دے کہ ہم ایسے ہی کام کرنے والے بن جائیں کہ ہماری زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں چھوٹے۔ کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب آپ ایک چیز پہ غور تو دو کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب انسان ہنسی مذاق کرتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، کبھی انسان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اور انسان آج مذاقوں میں بھی کتنی گالیاں، گھر کی فیملیوں میں باپ بیٹوں کے سامنے گالی، بیٹے باپ کے سامنے گالی، ماں باپ بھائی بہن، کوئی برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ گالی دی۔ پھر میرے بھائیوں، پھر یہ غلط اثرات میں پھر لیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک معاشرے میں غلط چیز پیدا نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر ماں باپ جب ان چیزوں کو کرتے ہیں، جب بیٹے ماں باپ کے سامنے گالی دیتے ہیں اور ماں باپ بیٹوں کے سامنے گالی دیتے ہیں، پھر ماں باپ یہ بے حیائیوں والے کام، یہ عزت بے عزتی والے کام، اور پھر یہ کہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ بتاؤ کیسے تربیت کرتے ہیں؟ ان کو علم دیں، ان کو سمجھائیں، اور خود بھی اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ آج انسان کس کاموں کی طرف جا رہا ہے؟ آج کسی کو ہنسانے کے لیے چھوٹی سی بات پر گالی کا دینا پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گالی کا دینا بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اوندھے منہ جہنم میں پھینکوا دے گا۔ سمجھتے ہو؟ اوندھے منہ، ارے اسلام میں کہاں گالی دینا ہے؟ حرام ہے گالی دینا، گالی نہیں دینے چاہیے۔ گالی ایک بہت سخت، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج انسان ہنسی مذاقوں میں گالی دینے لگ جاتا ہے
کسی کو ہنسانے کے لیے گالی، کسی کو بات بات پر گالی، اتنی گالی دیتا ہے کہ وہ حد ہی پار کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، اس کو اس چیز کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوتی کہ پھر 2 فرشتے اس کے ساتھ ہیں، 2 فرشتے۔ اس کو سامنا تو بہت فرشتوں کا کرنا ہے میرے بھائی، اس چیز کو دھیان دو جو یہ میں کہنے لگا ہوں۔ سامنا تو ہر انسان کو بہت چیزوں کا کرنا ہے، بہت فرشتوں کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا ہے، وہ سامنے ہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کو جب اللہ پوچھے گا بندے کیسے زندگی گزاری، ہاں دنیا میں کسی کو ہنسانے کے لیے گالیاں، کسی کو بات بات پر گالیاں، کسی کو کام کرانے کے لیے گالیاں، کسی کو کچھ کہہ دو، کسی کو کچھ کہہ دو، کیا سمجھتے ہو دیکھا نہیں جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، ریکارڈنگ چل رہی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ کندھے نا کندھے 2 فرشتہ اللہ نے دیے ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتہ ہیں، کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہیں، ان کا قلم چل رہا ہے، کرو جو چاہو کرو، یہ تمہارا رجسٹر چل رہا ہے تمہارے رجسٹر کے صفحوں پہ تمہاری تعریفوں کے پل بن رہے ہیں۔ ہاں کیا کر رہے ہو، کیسے کام کر رہے ہو، سب تمہارا لکھا جا رہا ہے، کیسی تعریف تمہاری ہو رہی رجسٹر میں، دیکھو اس رجسٹر میں تمہیں کل دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے کیا کیا کرا اور کیا کیا نہیں کرا۔ مذاقوں میں دے رہے ہو گالی، دو جتنے گالیاں دو، لکھا جا رہا ہے۔ ہنسی مذاق کر رہے تھے، مذاقوں میں دے دی، لڑائیوں میں دے دی، میری بگڑ گئی تھی، میری لڑائی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں ہے، منکر نکیر لکھ رہے ہیں جیسی زندگی گزاری ہے یہ بے حیائیوں سے بھری زندگی، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی۔ اب تم چاہو کسی کو سلام کرو یا کسی کو گالی دو، کسی کو دعا دو یا کسی کو بد دعا دو، رات کو ناچ گانے کرو یا رات کو تہجد پڑھو، اللہ سے محبت کرو یا اللہ کا حکم توڑ کر زندگی بتاؤ، نبی سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ یا نبی کو بھلا دو یا ان کی سنتوں کو بھلا دو، پھر تم جو بھی کرو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین دونوں چل رہے ہیں، دونوں لکھ رہے ہیں۔ پھر یہ اعمال کا رجسٹر ایک دن کھولا جائے گا ایک دن، اور پھر اللہ سب جتا دے گا، کیا کر آئے، جوانی دی کیسی بتائی، جب وہ دیکھے گا اور پھر بندہ کہے گا، جب اپنے اس رجسٹر کو دیکھے گا، ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے، حیران ہو جائے گا بندہ کہ یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اس میں سبھی محفوظ ہے، اللہ کی قسم کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر رہا اور اسے پتا بھی ہے، یہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے، اور بھی زیادہ غصے کی بات ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال، آپ کی چھت پہ آپ کے کچھ گملے رکھے ہیں، ان کے اندر پھول بھی بڑے خوبصورت گملے ہیں، اور آپ کا ایک خادم اب اوپر ان کی صفائی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سا گملہ گر جائے گا، ٹھیک، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کوئی سا نہیں گرنے کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، حالانکہ اللہ کی قسم ہمارا اللہ، میرا اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان جو بولتا ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، انسان جو بولنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور انسان جو سوچتا ہے، جو سوچنے والا ہے، جو اس کے ذہن میں گمان آنے والا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان کی عقل دیکھو، اور دیکھو انسان کو کہ جب چیز ظاہر ہوتی ہے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ انسان کا جو ایک خادم ہے، ایک نوکر، اب کچھ کام کر رہا ہے اور اس سے گملہ گر گیا بھول سے، اب تم دیکھو گے کہ تمہارے نوکر نے تمہارا پسندیدہ گملہ گرا دیا تو تم اس سے کہو گے، تم اس کو پہلے ڈانٹو گے، تھوڑا بہت ڈانٹو گے، تو یار جب تمہارا پسند کا ہے تو کچھ تو کہو گے، یا الحمدللہ سلام ہے ایسے مالک کو کہ اتنا رحم دل ہے کہ کچھ کہے ہی نہیں، کچھ اس سے بولے ہی نہیں کہ معاف کر دیا، سبحان اللہ کیا مالک ہے۔ اب دیکھیے جب آپ کا پسندیدہ گملہ گرے گا تو آپ کو دکھ تو ہوگا ہی، چلیے اب جب اس سے دوسرا گر گیا بھول چوک سے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ تھوڑے سے ڈاؤٹ میں ہو کہ اس نے جان کر تو نہیں گرا ہے، چلیے جب اس سے پھر بھول چوک میں ہوگا تو آپ نے پھر معاف کر دیا، ایک دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ معاف کر دیا، اب جب آپ کی نگاہ اوپر پڑی اور وہ اپنا ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک رہا ہے اسے، پکڑا گیا، اب آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے، بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟
اسے پکڑوگے، اس کو توڑوگے، اس کو ماروگے، اس کو ایسے سزا دو گے جو اس کے لیے مناسب بھی ہے اور مناسب نہیں بھی ہے۔ آپ اسے کام سے نکال دو گے، اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دو گے اور کہو گے کہ آئندہ اس چوکھٹ پر قدم مت رکھنا، آ مت جانا، بول مت جانا، دکھ مت جانا، کیسی کیسی باتیں کہو گے۔ کیوں؟ تم نے دیکھا اس نے جان کے تمہارے حکم کو توڑا، اس نے جان کے تمہارے گملے کو توڑا، اس نے جان کے تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، نفرت ہوئی نا، ہوئی نا۔ اب جب اللہ کا بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، اس کے حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، جان کے نماز چھوڑ رہے ہو، پتہ ہے کہ گناہ ہے، اللہ جہنم میں پھینکے گا، تو بندہ پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے، پھر بھی نماز چھوڑ دے، اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے غصے کی بات ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے اللہ کے حکم توڑنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حکم توڑ کر زندگی بتائیں گے تو اللہ کیسا ناراض ہوگا، پتہ ہے، پھر کہ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ پھر اللہ کو، چلو ایک تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بندے چلو ان نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی ہے، بھول چوک میں چھوڑ گئی، کوئی بات نہیں ہے، اچھا سوتا رہ گیا، چل کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑ کرے، لیکن چلو بھول میں چھوٹ گئی، بندے کے ساتھ یہ غلط ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، بندہ پھر مصیبت میں پڑ گیا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن بندہ پھر ہی بیٹھا ہے، پھر بھی نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے میرے بھائیو، پھر مہلت دے رکھی ہے، گزارو کیسے زندگی گزارتے ہو، اللہ مہلت دے رہا ہے، موت کے آنے سے پہلے اگر اللہ کی طرف نہیں آئے، اللہ سے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، پھر دیکھو اللہ کیسے پکڑ کرنے والا ہے، ہاں اللہ کیسا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، اللہ نے پھر اپنے حکم توڑنے والوں نے کیسا عذاب تیار کیا ہے۔ اب تم اس بات کے بارے میں سوچو تو صحیح، جو وہ مالک تھا جب اس نے نوکر کو دیکھا کہ جان کے اس کا حکم توڑ رہا ہے، جان کے اس کے گملے کو توڑ رہا ہے، تو اس کو کتنا غصہ آیا، کتنا غصہ آیا، جو اس سے ہو سکا اس نے اس کے ساتھ وہ کیا، اور پھر ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ وہ تو گملہ ہے اور یہ تو اللہ کا بندہ ہے، بندہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کو توڑے، جانتے ہوئے اللہ کے حکم کو جھٹلائے، نبی کی سنتوں کو چھوڑے، اللہ کو پہچانے ہی نہیں، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی نہیں، پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے نا، ایک دن طے، قیامت کا دن طے ہے، کرو کیا کرتے ہو کرو، جیسے زندگی گزار تو گزارو۔ ارے میرے بھائیو کیسی عقلیں کر لی ہیں، یہ کیسی بے وقوف والے کام کر رہے ہیں ہم۔ ارے اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، سمجھو باتوں کو سمجھو، زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ آج گالی پہ گالی تہ گالی، اور آج تو یہ کلچر ہے کہ لوگ اپنے جیسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، جیسے کوئی ویڈیو بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو ایسے چھوڑ دی کہ اس میں اس نے گالی بکی، گالی دی، بے حیائی پھیلائی، اور اس کو بہت لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب کتنوں نے اس کے ذریعے گالی سنی، کچھ ہونا اس کے ذریعے وہ کچھ ویڈیو ایسی ہوتی ہیں جو گالیوں پہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، ہم سب مسلمان ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دیکھیے بہت میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں اگر میں نے کسی کو گالی دی میری وائرل ہوگی تو میرا کیا حال ہوگا، میں چاہ کر بھی کتنوں کو میں نے گالی سکھا دی، پھر ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، جو چیز وائرل ہو جاتی ہے ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، اور یہ ٹرینڈ ایسا چلایا، میری وجہ سے ایسا ٹرینڈ چلا کہ ایک بے حیائی پھیل رہی ہے، ایک اللہ کے حکم کے خلاف جو بات ہے وہ پھیل رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی اسے پھر نہیں روک سکتا۔ جب کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے نا تو بچے کے منہ پر اٹھ جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچہ اس چیز کو کہنے لگتا ہے جو ٹرینڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ویڈیو جو وائرل ہے، اور کتنے شوقین ایسے ہیں پھر اپنے پاپولر چینلوں پر ان کو لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھتے ہو باتوں کو؟ میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے بچو جو ہمارے پکڑ کا ذریعہ بنے۔ کل اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہمارا جب اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گے اور گناہ کم ہوں گے، میرے بھائیوں اس بات کو اپنے اوپر غور کرنا، اپنے اوپر کہ یہ بات صرف میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اب دیکھیے ایک انسان ہے، اس کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، اب اس کی نیکی زیادہ پڑ گئی، گناہ کم پڑ گئے، اس کو جنت کا حکم سنا دے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب جب بندہ اس کو لے جا رہا ہے تو اس کو ایک دم اعلان کرتے پیچھے والا فرشتہ کہ روکو، اسے روک دو، واپس لے آؤ۔ اب اس کی نیکیاں زیادہ تھیں، گناہ کم تھا، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکی کم ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ گناہ تو جب بڑھتے جب انسان دنیا میں رہتا ہے نا، گناہ تو جب بڑھتے جب انسان دنیا میں رہتا ہے، تو میں تو دنیا کو کب کی چھوڑ چکا ہوں، میرے ساتھ کیوں ہوا؟
اب اس کے ساتھ اس لیے ہوا، اس نے دنیا میں کیسا کام کر دیا تھا، ایسی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جس کے ذریعے خوب لوگوں نے گالیاں سیکھ لیں، گالیاں بکنا شروع کر دیا، اور اس گالی کو اتنا پھیلایا کہ ان کا گناہ انہیں بھی مل رہا ہے اور ان کا گناہ اس کے بھی رجسٹر میں چڑھ رہا ہے۔ ایسی چیزوں سے توبہ کرو، ایسی چیزوں سے معافی مانگو اور ایسی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دو کہ کل ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے، ہماری نیکی کو کم کرا دیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کرو اور ایسی چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ پکڑ کا ذریعہ ہو سکتی ہیں کہ جو ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہیں، کیسے گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچے تو صحیح، کیسے گزار رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہیں، کیسے گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے حکم ہے کہ ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا جو اللہ کے حکم پورے کرنے چاہیے ہم وہ حکم پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری زندگیوں میں دین ہے یا نہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، کیسے ایمان بنا کر بیٹھے ہیں؟ ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، سوچو تو صحیح کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور اللہ کے حکم کو توڑوں، میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاڑوں۔ کوئی چہرے پر داڑھی نہیں، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی نماز چھوڑی؟ بتاؤ، اللہ کے نبی نے کبھی جان کر ایسے نماز چھوڑی جیسے ہم چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی تو باتوں کو چھوڑو، صحابوں نے بھی ایسے کام نہیں کیے جن سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ تو اللہ کا نبی ناراض نہیں ہو، ایسے کام نہیں کیے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی ان کو بات ایسی محسوس ہوتی کہ کہیں ان سے اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اس بات کے کہنے سے، اس بات کے کرنے سے، اس کام کے ہونے سے اللہ کی قسم ایسے ڈرتے تھے کیونکہ انہوں کو پتہ تھی اگر اللہ کے نبی ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ کی ناراضگی میں اس انسان کو کون بچا سکتا ہے جس کو اللہ جہنم میں پھینکنا چاہے؟ جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ کوئی بچوں کا کھیل ہے یہ؟ آج ہم سنتے ہیں، کان پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، شریر پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ایک ایسی آگ ہے، ایسی آگ، یہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ ایسے گناہوں سے بچو جو ہمیں عذاب کی طرف، جو اللہ کے عذاب ان کی طرف دھکیل دیں۔ ایسے کام نہ کرو کہ جہنم میں روندھا جائے، اللہ کی ناراضگی ہم پر ہو، اللہ کے نبی ناراض ہوں، اللہ ہم سے ناراض ہو۔ ایسے کام نہ کرو، زندگی ایسی بتاؤ کہ اللہ بھی راضی، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں اور ہم جنت کے حقدار ہوں، ہم سے سب محبت کریں۔ ایسی زندگیاں گزارو، ایسی زندگیاں نہ گزارو کہ ماں باپ بھی ناراض، بھائی بہن بھی ناراض، دوست بھی ناراض، دنیا بھی تم سے خوش نہیں ہے، دنیا بھی ہم سے راضی نہیں ہے اور اللہ بھی ناراض ہے، نبی بھی ناراض۔ تو کیا یہ تو کتے بلیوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی ہے، کتے بلیوں سے بھی زیادہ بری زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، مقصد کو پہچانو کہ تمہارے مقام کیا ہے، ہم سب ایمان والوں کے مقام کیا ہے، اللہ کے حکم کیا ہے، وہ جنت میں کیسے مقام ہے، کیسے مقام، اور جہنم میں کیسے عذاب ہیں، کیسے عذاب ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر کوئی ایک آدھ ایسی پوسٹ کر دی ہے، ایسی ویڈیو ڈال دی ہے جس سے بے حیائی پھیلے، تو میرے بھائی اس کو ڈیلیٹ کر لو۔ اللہ کی قسم یہ پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، ان کو ڈیلیٹ کر دو۔ یہ عزت، شہرت، دولت، یہ کچھ وقت تک دکھتی ہے، کچھ وقت تک سب ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں بہت بڑا کروڑ پتی بن جاؤں، بہت بڑا، دنیا میں میرا سکہ ہو، میرا حکم چلے، اور اللہ کا حکم میری زندگی میں نہ ہو، سب سے زیادہ ناکام انسان پھر میں ہی ہوں گا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سمجھتے ہو؟ اگر کسی کو تو بری لگ جائے، میں اپنے آپ کو ہی کہوں گا سب سے زیادہ برا انسان پھر میں ہی ہوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی بلندی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی عزت، دنیا کی طاقت، دنیا کی شہرت، دنیا کی مال و دولت کچھ وقت تک ہے، کچھ وقت تک۔ ہاں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو اس میں اللہ کا حکم نہ توڑو۔ اس میں تھوڑی عزت پانے کے لیے، تھوڑا پیسہ کمانے کے لیے یہ بے حیائیوں والے کام، یہ گمراہیوں والے کام، یہ اللہ کا حکم توڑنے والے کام، کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم گناہ گار تو حکم توڑ ہی رہے ہیں، اور ہم کوئی ایسی بے حیائی کی چیز پھیلا دیں کہ ہمارے ذریعے اور بھی اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو جائیں، اور بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم کو توڑیں، وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو۔ کتنا بدترین انسان ہے وہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے ہٹائے۔
कितना बदतरीन इंसान है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से, अपने मालिक से तौबा करो, अपने अल्लाह को राज़ी करो और उसके हुक्मों पर ज़िंदगी बिताओ। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राज़ी करो, उसके हुक्मों को अपनाओ, उसके हुक्मों पर ज़िंदगी बिताओ और अपने अल्लाह को राज़ी करते हो, अपने नबी की सुन्नतों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझते हो, अपनी ज़िंदगी बिताते हुए चलो। हाँ, अपनी ज़िंदगियाँ बिताते हुए चलो।